ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے، پورے اسرائیل میں ابھی خوف کی فضا قائم ہے۔ اور میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا، جتنے بھی مسلم ملک ہیں سبھی ملکوں نے کڑے الفاظوں میں کنڈیم کیا ہے اور بتایا ہے جو جوابی کارروائی ہے وہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حالانکہ جوابی کارروائی ہوئی ہے اور جوابی کارروائی کے حوالے سے جانکاری نکل کر آ رہی ہے پورے اسرائیل میں ابھی خوف کی فضا قائم ہے۔ کچھ میزائلز اسرائیل کے جنوبی حصوں میں گری ہیں جس سے نقصان کی اطلاع بھی مل رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل میں دوبارہ جنگ شروع ہوا ہے۔ تہران میں حملوں کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے ساتھ بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ لازم ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن OIC کے 57 ممبرز کی باڈی نے انکلوڈنگ پاورز لائک سعودی عربیہ، ترکی، پاکستان کے ساتھ ساتھ کچھ اور ملکوں نے جو ہے وہ کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ وائلیشن ہے۔ وہیں دوسری اور جو جوائنٹ کنڈیم کیا گیا ہے وہ 21 عرب اور اسلامک نیشنز نے کیا ہے۔ انٹائر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ اس سمے حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ گولف سٹیٹس میں سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور قطر نے بالکل US ملٹری بیسز جو ہیں انہیں ایلو نہیں کیا اپنی ایئر سپیس سے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ سعودی عربیہ نے، UAE اور قطر نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ایئر سپیس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ UAE اور قطر دونوں ملکوں نے اپنی ایئر سپیس کو بند کر دیا ہے۔ عمان کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ عمان کہتا ہے کہ ڈپلومیٹک ٹاکس ہونی چاہیے اور ٹاکس کے اوپر ہی کوئی حل نکلنا چاہیے، لیکن سعودی عربیہ، UAE، قطر اور دبئی نے بالکل کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ ہماری ایئر سپیس کا استعمال مت کریں، ہم اپنی زمین کا 1 انچ بھی جو ہے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ترکی نے بھی کچھ اسی طریقے کا بیان جاری کیا ہے۔ ترکی نے وکالت کی ہے کہ نیوکلر ڈپلومیسی پہ بات ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے جو سٹرائک کی ہے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیبنان کے جو پرائم منسٹر ہیں نواف سلام، انہوں نے ریفیوز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ٹارگٹ کیا حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو ساؤتھ میں۔ جانکاری اور اطلاع کے مطابق جو گورنمنٹ اور سرکاری ادارے ہیں ایران کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آفس آف دا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جی، ان کے دفتر کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، پریزیڈنشیل پیلس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جو ڈاؤن ٹاؤن تہران کے اندر ہے۔ اور ویسے ہی جانکاری اور اطلاع کے مطابق جو ہے وہ اسلامک جو ملٹری ریولیوشن گارڈز کارپس کا ہے اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نیوکلر فیسلٹیز والا جو اشفان، قوم اور باقی جو حصے ہیں وہاں پہ بھی سٹرائکس کی گئی ہیں۔ تبریز اور ویسٹ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ حملوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ لیکن جو بحرین ہے، بحرین کا جو US نیوی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر ہے، US کی ملٹری بیس نے ایران کو کلیم کیا کہ وہاں پہ انسٹالیشنز ہوئی ہیں اور اس طریقے کے کچھ اور بھی مقامات ہیں جہاں سے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہ UAE سے سہارا مانگ رہے ہیں الدفارہ ایئر بیس پہ، کویت سے السلیم ایئر بیس کا سہارا مانگ رہے ہیں اور قطر سے العود ایئر بیس کا سہارا مانگ رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ان سبھی ملکوں نے انکار کر دیا ہے۔ نارتھ اسرائیل کے اندر نقصان ہوا ہے، سگنیفیکنٹ ایکسپلوژنز کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ نارتھ اسرائیل کے تل اویو کے ساتھ ساتھ کچھ ساؤتھ کے حصوں کے اندر بھی جو ہے وہ آوازیں سنائی دی ہیں اور قبل از وقت وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی، ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، کالج، ہاسپٹل، یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ہاسپٹلس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہوئے ایمبولینس وغیرہ کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہے۔ سبھی آفیسز کو بند کر کے لوگوں کو گھروں کے اندر بھیج دیا ہے۔ افراتفری کا ماحول ہے۔ اسرائیل کے اوپر بھی حملے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کو جو ہے وہ اس سمے ایک بڑی سیکرٹ لوکیشن پہ رکھا ہوا ہے، ڈسکلوز نہیں کیا ہے ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو لے کر۔ لیکن میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا کہ تل اویو کے اندر بھی جو ہے وہ آوازیں سنائی دی اور وہاں پہ بھی ٹارگٹ ہوا ہے۔ یروشلم کے اندر بھی ڈرونز نے اٹیک شروع کر دیا ہے، نیشن وائڈ ایمرجنسی الرٹ ہوا ہے۔ اور قبل از وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو آن گوئنگ سٹرائکس ہو رہی ہیں، ان آن گوئنگ سٹرائکس کی وجہ سے ایران کے اندر بھی تہران، اصفہان، قوم، خرج ان حصوں پہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ ہوا ہے تھوڑا بہت۔ اور ویسے ہی تل اویو، اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے یروشلم اور کئی سارے حصوں پہ جو ہے وہ نارتھ اسرائیل میں بھی
काफ़ी नुकसान हुआ है। रीजनल अटैक्स हो चुके हैं। नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन के अंदर जो है उसे भी जो है वो रीजनल अटैक के अंदर ईरान ने अपना जो है वो अटैक से अपना हिस्सा बनाया है। और ईरान का ये दावा है कि अगर कोई भी मुल्क अगर इजराइल की मदद करेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे और हम हमले के लिए तैयार हैं। ईरान की लीडरशिप, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को मूव कर दिया गया है एक अनडिस्क्लोज्ड सिक्योर लोकेशन पे, जहां पे वो बिल्कुल हिफाजत में रहें। हालात कशीदगी में मजीद इजाफा, माबैन झड़पें और दोनों साइड से हालात और वाक़ात में कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है कि ईरान के तरफ से हमला शुरू कर दिया गया है। आयतुल्ला खामनाई का बड़ा बयान, इजराइल तुम्हें अगर खैबर ना याद दिला दिया ना तो खामनाई नाम नहीं है। ये क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर काउंसिल हैं। उन्होंने कहा कि अब ये जंग नहीं रुक सकती है क्योंकि शुरुआत तुमने की है और खात्मा ईरान करेगा। ईरान अकेला लड़ रहा है, ट्रंप और यहूदी बिंजामिन नेतन्याहू ये दोनों मिलकर जो है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर तो मेरे एतबार से यह है कि जो 21 मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने अलग ये ऐलान किया है कि हम इसकी कंडेम करते हैं कड़े अल्फाजों में और फौरी तौर हम अपने एयर स्पेस बंद करते हैं। हम किसी भी तरीके से ईरान पे हमला नहीं होने देंगे, अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब, कतर, यूएई और दुबई और भी बाकी जितने मुल्क हैं जो मुस्लिम मुल्क हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म है, ब्लैक स्पॉट शुरू हो चुका है। मैक्सिमम रीजन्स के अंदर जो है वो कॉलिंग डायरेक्शंस बंद कर दी गई हैं और तेहरान के हिस्से के अंदर भी जो है वो अब कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, फोन कॉल नहीं हो पा रहा है और ऐसे हालात बन चुके हैं। जंग जरूर बड़े पैमाने पे ये देखने को मिलेगी दोनों मुल्कों के बीच में।